سسر کو دی جا سکتی ہے. تو زکوٰۃ اپنے اصول و فروع، اصول کا مطلب آپ کے باپ دادا، ابا دادا پردادا آدم علیہ السلام تک، اور ماں نانی دادی یہ حضرت حوا تک، اور اپنی اولاد میں بیٹا پوتا قیامت تک آنے والے انسان تک، اور نواسی بیٹی کی بیٹیاں، ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. اپنے اصول جو اوپر کی طرف جا رہے ہیں اور فروع جو نیچے کی طرف جا رہے ہیں، ان کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے. میاں بیوی ایک دوسرے کو نہیں دے سکتے. ان کے علاوہ سب رشتہ دار سب کو دے سکتے ہیں، بھانجے کو، بھتیجے کو، بہن کو، بھائی کو، ساس کو، سسر کو، داماد کو، بہو کو، سب کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے بشرطے کہ وہ مستحق ہوں، غریب ہوں. اور رشتہ دار کو زکوٰۃ دینے میں دگنا ثواب ہے، حدیث میں آتا ہے. دگنا ثواب کس بات کا؟ ایک تو زکوٰۃ دینے کا، دوسرا رشتہ داری جوڑنے کا. جب ساس کو زکوٰۃ دیں گے، بہو اپنی ساس کو زکوٰۃ دے گی تو پھر ساس بہو کے تعلقات پہ دوبارہ غور کرے گی. اثر نو کہ میرے جو اس سے ایسے خراب تعلقات چل رہے ہیں، تھوڑے سے ان تعلقات کو اچھا کرنا چاہیے. لیکن یہ مستحق ہو تو صرف تعلقات کی وجہ سے نہیں ساسوں کو زکوٰۃ دینا شروع کر دیں، وہ غریب بھی ہے مستحق بھی ہے. تو رشتہ دار کو زکوٰۃ دینے میں دگنا ثواب ہے. لیکن اس کی کوشش کرنی چاہیے رشتہ داروں کو بھی دیں، باقی جو دوسرے دین کے شعبے ہیں ان میں بھی دیں تاکہ وہ شعبے بھی چلتے رہیں. تو ایک تو یہ ہے زکوٰۃ کا مسئلہ. دوسرا یہ کہ زکوٰۃ میں پیسے دینا ضروری نہیں ہے، راشن بھی دیا جا سکتا ہے، پیسوں کی کوئی چیز خرید کے بھی دی جا سکتی ہے. اور تیسری بات یہ کہ زکوٰۃ میں تملیک ضروری ہے. تملیک کا مطلب اس کو مالک بنانا. آپ زکوٰۃ کے پیسوں سے کسی غریب کو کھانا نہیں کھلا سکتے، ہاں کھانے کا مالک بنا سکتے ہیں. کھانے کے مالک بنانے میں اور کھانا کھلانے میں کیا فرق ہے؟ آپ نے دعوت کی، مہمانوں کو کھانا کھلایا، یہ عمل کیا کہلاتا ہے؟ کھانا کھلانا. اس میں وہ مہمان اس چیز کا مالک نہیں بنتا کہ وہ پیک کرے اور وہ کوفتے اور کباب اپنے گھر بھی لے جائے. کہ بھائی جتنا یہاں بیٹھ کے کھانا کھا لو، اس کے بعد پتلی گلی سے نکلو. یہ ہوتا ہے اباحت، یعنی آپ نے ایک چیز اس کے لیے حلال کر دی ہے، چیز میری ہے مگر آپ بھی کھا سکتے ہیں، یہ دعوت ہوتی ہے. اور ایک ہوتا ہے کہ آپ اسے مالک بنا دیں کہ یہ برتن میں جو چیز ہے یہ تمہاری ہے، تم کھاؤ، کسی کو صدقہ کرو، گھر لے جاؤ، بچوں کو کھلاؤ، جو مرضی کرنا ہے. جیسے ڈبے میں پیک کر کے کسی کو دے دیا. تو اس لیے زکوٰۃ میں اگر کھانا کسی نے کھلانا ہو تو پھر وہ غریب آدمی کو اس کھانے کا مالک بنا دے. جیسے کھجورے ہیں، اس کو دے دی، بھائی تم اس کے مالک، یہ برتن میں سالن ہے یہ تمہارا ہے، تم یہاں کھاؤ، گھر لے جاؤ، یہ تمہارا ہو گیا. تو تھوڑا سا ہی فرق آتا ہے، اتنا زیادہ فرق نہیں آتا. یا کسی کو وکیل بنا دے انسان. وکیل کا مطلب بھائی تم اس غریب کی طرف سے ان پیسوں پہ قبضہ کر لو، ٹھیک ہے نا، اس غریب کی اجازت سے، پھر اس غریب کو کھلا دینا. اب جب قبضہ ہو جائے گا نا اس غریب کی طرف سے تو وہ مالک ہو جائے گا، مالک ہوگا تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. اب یہ اس لیے تکلف کی نوبت پیش آتی ہے کہ بعض دفعہ ڈائریکٹ اس غریب کو ہاتھ میں پیسے پکڑانے میں نقصان ہوتا ہے. نقصان یہ کہ غریبوں کی بھی دو قسمیں، ایک خاندانی غریب جو اپنی ضرورتوں پہ خرچ کرتے ہیں، اور ایک ایسے غریب ہوتے ہیں جن کو جب پیسہ ملتا ہے تو پان گٹکے پہ اڑا دیتے ہیں وہ سارے پیسے، پھر بھوکے بیٹھے ہوئے. ان کو پان کھانے کا زیادہ شوق ہوتا ہے روٹی کھانے سے. تو انسان کو جب کسی غریب پہ ترس آتا ہے، وہ کہتا ہے مجھے پتا ہے اس کو میں پیسے دوں گا یہ سارے گٹکے پہ اڑا دے گا، سگریٹ اور پان پہ اڑا دے گا، اس نوکر کلب میں اڑا دے گا یہ سارے. تو پھر ایسے غریب کا فائدہ کس میں ہے کہ آپ اسے ڈائریکٹ ہاتھ میں پیسہ نہیں پکڑائیں، بلکہ اس کو بولیں کہ تم کسی بندے کو نامزد کر دو اپنی طرف سے، میں تمہارے پیسے اس کو دے رہا ہوں. پھر اس بندے کو کہیں کہ اس کے ہاتھ میں نہیں پکڑانا بلکہ اس کو روٹی کھلا دینا، اس ٹھیک ہے نا، اس پہ خرچ کرتے رہنا ہے. تو یہ ایک طریقہ ہوتا ہے. تو اسی وجہ سے بعض لوگ گھروں میں راشن دے دیتے ہیں زکوٰۃ کا، یہ بھی ٹھیک ہے، تاکہ وہ پیسہ آنے کے بجائے راشن آئے گا نا تو وہ راشن بیچ کے تو گٹکا نہیں کھائے گا نا، وہ اتنا تو اس میں بھی اتنا شعور تو ہوگا کہ بھئی اب میں آٹا بیچوں اور اس کے بدلے میں سگریٹ کے ڈبے خریدوں.